حيا قيوما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوک
جسے کہیے درود اس ذات پر فخرے بنی آدم جسے کہیے. بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و وقار کے لائق میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا اللہ اس بابرکت دن کا صدقہ، ان پاکیزہ لمحوں کا تصدق ہماری یہاں گزرنے والی آج کی دن کی ایک ایک گھڑی کو ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا باعث بنائے. ربیع الاول شریف کے ماہ مبارک سے ہم نے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آقا حضور کی ذات بابرکات کے حوالے سے، حضور کے میلاد کے حوالے سے، آقا کریم کے فضائل کے حوالے سے، شمائل خصائل کے حوالے سے، حضور کی عظمت و شان کے حوالے سے جن موضوعات کے بیان کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ الحمدللہ تاحال جاری ہے. اور آج کی جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے یہ بالخصوص انتہائی اہم ترین عنوان کے حوالے سے ہے. ویسے تو یہ میلاد پاک کا تسلسل ہے اور تمام عناوین کا، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بالخصوص حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کے جو اخلاق پاک ہے، حضور کا جو خلق جمیل ہے، حضور کے جو اخلاق عالیہ ہیں ان کے حوالے سے ہے. تو میں کوشش کروں گا جتنا ممکن ہو سکا، جو اللہ نے توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کے حوالے سے چند انتہائی خوبصورت باتیں جو ممکن ہو سکا گوش گزار کروں گا. دعا فرمائے میرا اللہ کلمۃ الحق کے بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا اللہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر کے دیے ہوئے اس خوبصورت اسوہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اور گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرات عزیز وقار، جو آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، قرآن مجید کی انتہائی معروف آیت مبارکہ حضور کے اخلاق کے حوالے سے، جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ، یعنی حضور کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے کہ اے محبوب پیارے بے شک آپ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. یہ جو عَلَىٰ کا لفظ استعمال فرمایا، علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ملکی، یعنی استعلاء کے لیے آتا ہے. یعنی اگر آسان لفظوں میں اس کی تشریح تفسیر کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ محبوب کائنات میں دنیا میں کسی کے حصے میں کوئی عادت آتی ہے، کسی کے حصے میں کوئی خلق جمیل، کوئی اسوہ، کوئی اچھی عادت آتی ہے، لیکن محبوب کائنات میں جتنے بھی اسوے ہیں، جتنے بھی اچھی عادتیں ہیں، جتنے بھی اخلاق عالیہ ہیں، انکا لعلی خلق عظیم، کائنات بھر میں پائے جانے والے تمام کے تمام اخلاق عالیہ کے تم مالک ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ خود اندازہ کیجئے جس ہستی کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ رب ذوالجلال اس انداز میں فرمائے تو کائنات میں ان جیسا عمدہ اور عالی اخلاق اور کس کا ہوگا. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر مبارک جب 22 سال کو پہنچی تو نام تو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد تھا، لیکن آپ کے جو دشمن بھی تھے وہ بھی محمد کہہ کے نہیں بلکہ حضور کو صادق و امین کہہ کے پکارا کرتے تھے. جن کے دشمن بھی انہیں صادق اور امین کہہ کے پکارے. جب عمر مبارک 22 سال ہوئی تو پورے مکے میں یہ وتیرہ ہو چکا تھا. لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب حضور کو آتے ہوئے دیکھتے یا حضور کا تذکرہ ہوتا تو وہ ان الفاظ سے کیا کرتے تھے کہ جاء الامینو هو الامینو، یعنی امین کا نام معروف ہو چکا تھا کہ شاید کوئی دنیا کا اور بندہ تو خیانت کر لے تو کر لے، لیکن یہ جو شخص ہے، یہ جو نوجوان ہے محمد، یہ کبھی خیانت کا مرتکب نہیں ہو سکتا. هو الامینو، یہ امین ہے. اور جب عمر مبارک 35 سال پہنچی تو پورے کے پورے مکہ
مکے میں آپ صادق کے لقب سے معروف ہو چکے تھے، تو جن کے جانی دشمن بھی انہیں صادق و امین کے لقب سے پکارا کرے، خود سوچئے ان کے عظمت اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں، جس ہستی کے اخلاق کریمانہ کے تذکرے میں نہیں، آپ نہیں، کائنات کا کوئی دوسرا تیسرا شخص نہیں، بلکہ خود کائنات کو پیدا کرنے والا خدا اپنے صحیفہ انقلاب میں فرمائے، اس محمد عربی کے اخلاق کی عالی مرتبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے جو حضور کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے وہ اس قدر حسین و جمیل ہیں، اس قدر حسین و جمیل ہیں کہ اس عنوان پہ آپ جوں جوں گفتگو سنتے چلے جائیں انسان کا ایمان اور من تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا تو قرآن دو صورتوں میں عطا فرمایا، اگرچہ کتاب ایک ہے، صحیفہ انقلاب ایک ہے، ہاں صورتیں دو ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کتابی شکل میں کہ حروف کی شکل میں ہے، الفاظ کی شکل میں ہے، صحیفے کی اور کتاب کی شکل میں ہے کہ اسے اٹھا سکتے ہو، اسے پڑھ سکتے ہو، اسے چھو سکتے ہو، اسے ہاتھ لگا سکتے ہو، اس کی تلاوت کرو۔ اور دوسرا اللہ نے اپنے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا اپنی اس نعمت کی شکل میں کہ اللہ نے ہمیں مجسم شکل میں یعنی اپنے پیغمبر کی شکل میں مجسم قرآن عطا فرمایا۔ یعنی جو جو قرآن کی تعلیمات تھیں حضور کی ذات کی شکل میں وہ مجسم میرے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یا میری طرح کسی اور عالم کا یہ تخیل نہیں ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ سب مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق، آپ سے کسی نے سوال کیا حضور کے وصال کے بعد کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ ماں جی حضور کے اخلاق کے بارے میں تو بیان فرمائیں، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو عرض کیا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو کان خلقہ القرآن، جو جو قرآن کی آیتیں تھیں وہی ہمارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں۔ یعنی اللہ نے قرآن مجسم شکل میں حضور کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو جن کے اخلاق کی تعریفیں خود کائنات کا خدا فرمائے، خود اندازہ کیجیے ان کے علوم مرتبت کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 3 سال کو خفیہ تبلیغ کا مرحلہ تھا، 4 سال جب گزرے 3 سال مکمل ہوئے اور 4تھا سال شروع ہوا اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محبوب پیارے پہلے تو خفیہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اب میرا یہ حکم ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرماؤ۔ تو حضور نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں کوہ صفا پہ حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا کریم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے صفا کی چوٹی پہ اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا یا صباحا ہو یا صباحا۔ اس دور کا یہ طریقہ تھا لوگوں کو جمع کرنے کا، اور اس سے قبل بھی مختلف طریقے رائج تھے۔ کہیں لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تو اونچی جگہ پہ آگ روشن کر دی جاتی، لوگ سمجھ جاتے کوئی ضروری اعلان ہونے والا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ کہیں کوئی بڑی آواز کا کوئی سائرن کوئی باجا آواز لگائی جاتی، تو حضور نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے فرمایا یا صباحا ہو یا صباحا ہو، تو سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب صفا کی چوٹی پہ مکہ کے سارے لوگ آ گئے تو حضور تو چونکہ چوٹی پہ کھڑے تھے اور آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے اور سامنے لوگوں پہ بھی آپ کی نظر تھی، تو آپ نے فرمایا صاحب سنو، میں نے تمہیں اس لیے یہاں پہ جمع کیا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ اگر میں تم سب سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے اس مکے پہ تمہارے شہر پہ تم پہ حملہ آور ہو جائے گا، انتم مصدقیہ، کیا تم میرا اعتبار کرو گے، میری تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے؟ یعنی تم تو نہیں دیکھ رہے، تم سامنے کھڑے ہو، میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں، میری نظر پیچھے بھی ہے، میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں اور سامنے بھی میری نظر ہے، تو
बज़ाहिर कोई धमकी भी नहीं है, बज़ाहिर किसी दुश्मन के आने का अंदेशा भी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये दावा करूं कि अभी एक बहुत बड़ा लश्कर आने को है और वो अभी तुम पे हमलावर हो जाएगा, तो बताओ क्या तुम मेरी इस बात का भरोसा करोगे या नहीं करोगे? तो इमाम बुखारी कहते हैं कि सारे मक्के के लोग सफा के उस पहाड़ के दामन में खड़े थे। जब हुजूर ने ये सवाल पूछा तो सब ने बैक जुबान होके कहा नाम, हाँ मोहम्मद हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कि मा जर्रबना अलैका काज़िबा, तेरी जिंदगी के 43 साल हमारे सामने हैं, इन 43 सालों में कभी एक बार भी हम में से किसी एक बंदे को भी तुझसे झूठ का तजुर्बा नहीं हुआ। तूने जब भी बोला है सच बोला है, तूने जब भी कहा है सच कहा है, तो तू जो भी कहेगा हम तेरी बात का यकीन करेंगे। तो जिनके दुश्मन भी उनके बारे में इन तसुरात का इज़हार फरमाए तो खुद अंदाजा कीजिए उस हस्ती के अखलाक का आलम क्या होगा। और फिर हमारे उलमा फरमाते हैं अगर किसी बंदे की शख्सियत का हकीकी आईना देखना हो तो उसके घर वालों से भी पता करो वो कैसा है। बाहर तो हर कोई मुहज्जब बन के निकलता है, बाहर तो जब भी कोई जाएगा तो अच्छी तस्वीर बना के जाएगा, बाहर तो जब भी कोई जाएगा तो बढ़ ठन के जाएगा, कोई ऐब हुआ भी सही तो छुपा के जाएगा, अपनी कुबार की नीतियों से छुपा के जाएगा, कोई देख ना ले। बाहर तो जब भी कोई जाएगा तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात के साथ जाएगा। किसी के बारे में अगर हकीकी तौर पे मालूमात लेनी हो तो उसके घर वालों से लेने की कोशिश करो कि क्या इसके बाहर की जो उठक बैठक है क्या इसके घर के मामलात के साथ वो मैच करती है या नहीं करती। क्योंकि हमारे दायरे में बहुत सारे लोग होते हैं, आपने भी देखे होंगे, हम भी देखते हैं, आपका भी मुशाहदा होगा कि शायद बाहर तो वो आपको अल्लाह के वली नजर आए, बड़े ही मुहज्जब नजर आए, बड़े शाइस्ता नजर आए, बड़ी उम्दा आली कदरों के हामिल नजर आए, लेकिन घर में उनका रवैया अगर आप देख लें, एक झलक भी देख लें तो आपको घिन आना शुरू हो जाए कि जिसे हम इतना मोतबर समझते हैं, ये चार लोगों के दरमियान जितना ये मुहज्जब बन के बैठता है, ये जितना खूबसूरत बन के बाहर निकलता है, घर के अंदर इसका चेहरा इस कदर मकरू है। तो लवा फरमाते हैं उसके घर के फर्द से अगर गवाही मुस्बत मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई ही बड़े कद का हामिल है। तो हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अनस इब्न मालिक, और ये सुर्वे जमीन के वो वाहिद खुशबख्त इंसान है। मैं उम्र इनका तज़किरा करता रहता हूँ कि इस अल्लाह की जमीन पे ये वाहिद खुशबख्त सहाबी हैं कि जो फख्र से कहा करते थे लोगों खदमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीना, लोगों मैं वो वाहिद खुशकिस्मत बंदा हूँ पूरी जमाते सहाबा में से कि जिसे उसकी माँ हुजूर के पास छोड़ गई थी, अभी ये छोटे से थे, वालिद फौत हो चुके, तो वालिदा उम्मे सुलैम इनको लेके हुजूर की बारगाह में आ गई। अर्ज किया हुजूर मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरा ये शहजादा बेटा है, मैं चाहती हूँ इसे आप अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लें, आपकी खिदमत किया करेगा, आपकी नौकरी किया करेगा। तो आप फख्र से बताया करते थे लोगों मैंने पूरे 10 साल हुजूर की खिदमत की है, पूरे 10 साल हुजूर के पापोश सीधे करते, हुजूर के वजू का पानी रखते, हुजूर की मिसवाक रखते, आका करीम के साथ सफर हजर में रहते, हुजूर की जरूरियात का ख्याल रखते, हत्ता के काशाने मुकद्दस के अंदर जहां अज़वाज होती इनको वहां भी आने जाने की इजाजत होती, और आका करीम के सफर हजर के तमाम मामूलात भी ये साथ साथ होते। तो आप फरमाते हैं मैंने 10 साल हुजूर के साथ गुजारे हैं, और 10 साल थोड़ा अरसा नहीं होता, बड़ा तवील अरसा है, बड़ा तवील अरसा, और ये सारी मदनी जिंदगी इनकी हुजूर के साथ गुजरी। और आप फरमाया करते थे इन 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ फमा काल अली उफ़िन कत्तो, आप फरमाते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन 10 सालों में मेरे करीम ने मुझे एक बार भी उफ तक का कलेमा कहा हो, उफ तक का कलेमा कहा हो। यानी बंदे की जुबान से कभी तो उफ निकल जाता है, बेजार होके, थक के, किसी नागवार बात को देख के, और कई बार शायद ऐसा हुआ हो, जरूरी तो नहीं हजरत अनस ने कोई गलती नहीं की होगी, बच्चे थे, कम उम्र के थे, लेकिन आप फरमाते हैं 10 सालों में मुझे नहीं याद मेरे करीब ने मुझे कभी एक बार भी उफ कहा हो। और आगे सुनिए फरमाते हैं वमा काल अली लिशयइन सनातहु लिमा सनातहु
वला लिशैइन तरक्तहु लिमा तरक्तहु। आप फरमाते हैं मेरी ड्यूटी ये थी, मैं हुजूर के घर का खातिम था, नौकर था, हुजूर की खिदमत करता, आपके साथ रहता, सौदा सलफ तक बाजार से लेके आना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन कभी हुजूर ने मुझे ये नहीं फरमाया कि वमा काल ली शैन सनातहु लिमा सनातहु, कि अनस ये काम तो नहीं करना था, तूने क्यों कर दिया। वला लिशैइन तरक्तहु लिमा तरक्तहु, या अनस ये काम तो करना था, तूने अभी तक क्यों नहीं किया। तो जिनके घर के खातिम की गवाही इस कदर खूबसूरत है, तो दुरूद सलाम पढ़ी उस पैगंबर पे जिसको मेरे अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसके बाद आगे चलें तो शाने अफ़्वो दरगुजर की चंद मिसालें मुख्तसर वक्त में। सबसे पहली मिसाल ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ाब हुआ है, बड़ा मारूफ ग़ज़वा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैं भी इस सफर में हुजूर के साथ था और हम वापस आ रहे थे तो कड़कती और चिलचिलाती हुई धूप थी। तो सफर वापसी पे हुजूर ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, फरमाया साहिब शदीद धूप है, दिन बड़ा गर्म है, तो ऐसा करो कि कैलूला का वक्त है, सारे लोग यहीं ठहर जाओ और छांव देख के दरख्तों के नीचे थोड़ी देर आराम कर लो, और दिन के खाने के बाद कुछ देर के लिए आराम करना हुजूर की सुन्नत है कैलूला। तो फरमाया कैलूला कर लो। हजरत जाबिर कहते हैं हम सब लोगों ने अपने लिए कोई किस दरख्त के नीचे, कोई किस दरख्त की ओट में सब सो गए, आराम फरमा हो गए। और आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तलवार मुबारक को एक कीकर के दरख्त की टहनी के साथ लटकाया और हुजूर इसके नीचे इस्तिराहत फरमा हो गए। तो हुजूर के अदब के ख्याल से कोई भी हुजूर के साथ वहां पे न सोया कि हुजूर आराम फरमाए, आराम में खलल ना आए। हम सारे दाएं बाएं दरख्तों के नीचे लेट गए। कुछ देर के बाद एक शख्स का गुजर वहां से हुआ। उस बंदे का नाम हदीस पाक में आता है गौरस बिन हारिस। ये मुसलमान नहीं हुआ था, काफिर था और शदीद काफिर था। तो जब इसकी नजर पड़ी कि सारा लश्कर तो सोया पड़ा है, सारे लोग सो रहे हैं और ये भी एक जंग से लौट रहे हैं और इन्होंने दुश्मनों का सफाया किया है और ये वापस आ रहे हैं, गलबा मार के आ रहे हैं, तो बड़ा सुनहरी मौका है, क्यों ना मैं आगे बढ़ के जाऊं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सोए हैं, तलवार ऊपर लटक रही है, तो क्यों ना मैं आज जाके नऊज़ बिल्लाह इनका काम तमाम कर दूं। तो गौरस बिन हारिस कहता है मैं आगे बढ़ा और खामोश कदमों से बड़ी एहतियात से मैं चलता चलता करीब गया और जो तलवार हुजूर की कीकर की टहनी के साथ लटक रही थी मैंने उसको उतार के उसको न्याम से बाहर निकाला। और मैं यूं ही आगे बढ़ा कि अब मैं अपने इरादे की तकमील करूं, नाउज़ बिल्लाह। तो कहते हैं कि अचानक हुजूर की आंख खुल गई। आका करीम ने लेटे लेटे आप इस्तिराहत फरमाते, यूं ही आंख खुली तो गौरस कहता है कि मैंने तलवार सूंघ के कहा मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अब बताइए अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो आका हुजूर ने बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़ी तमतनत के साथ इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह। जब पुर वकार अंदाज में, पुर जलाल अंदाज में ये लफ्ज़ अल्लाह आपने इरशाद फरमाया तो इसके जो हाथ थे वो कांपना शुरू हो गए, इसके बदन में लर्जिश शुरू हो गई, इसको अपने आसाब पे काबू न रहा और इसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और आका करीम ने उस तलवार को थाम लिया। तलवार थाम के हुजूर खड़े हो गए और फरमाया अब बता मैं यमनउका मिन्नी या गौरस, अरे गौरस बता अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनिए, इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम अल हज्जाज अल कुशैरी आप फरमाते हैं कि वो कहने लगा कि कुन खैर आखिज़िन, मोहम्मद मैंने सुना है कि तुम अच्छा सलूक करने वालों में से हो, तो आज भी अच्छा सलूक कर गुजरो। तो हुजूर ने ये नहीं किया कि जो कत्ल करने आया था, शहीद करने वाला था, उसे कत्ल कर देते, गिरफ्तार करवा देते, पकड़ लेते, सहाबा को बुला लेते। सहाबा कहते हैं इतनी देर में हम भी जाग गए, बहुत सारे लोगों की आंख खुल गई, हम ये मंजर देख रहे थे। जो ही उसने रहम का तकाजा किया तो आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जाने दिया, फरमाया ठीक है चला जा। ये शख्स भागा भागा अपने कबीले की जाने पाया।
اور امام فرماتے ہیں جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو یہ ایک نعرہ بلند کر رہا تھا، لوگوں جئتکم من خیر الناس، جئتکم من خیر الناس، جئتکم من خیر الناس، لوگوں میں دنیا کے سب سے اچھے انسان کی جانب سے تمہارے پاس لوٹ رہا ہوں، سب سے عمدہ انسان کی جانب سے آ رہا ہوں، میری مانو تو ان کا کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ تو ان کی شان افق و درگزر کا یہ عالم۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے خوبصورت روایات ذکر فرمائی، جب حضور کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے اور یہود میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہود کی جماعت میں جس بندے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ یہی عبداللہ بن سلام تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی وہی ہیں، عبداللہ بن سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ زید بن ثانہ یہ بھی بہت بڑا یہودی تھا، بہت بڑا یہودی، اس نے اپنی سابقہ آسمانی کتب میں یہ پڑھ رکھا تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، ان میں یہ نشانیاں ہوں گی، ان کی یہ علامتیں ہوں گی، وہ فلاں زمانے میں آئیں گے، فلاں ماحول میں ہوں گے، ان کے یہ عادات و اطوار ہوں گے۔ تو یہ کہتا ہے میں نے جتنی بھی نشانیاں پڑھی تھیں میں ان کی تصدیق کر چکا تھا، وہ ان میں دیکھ چکا تھا کہ باقی مسلمانوں کے نبی میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور میرا جی تھا، میری خواہش تھی کہ کاش میں ساری نشانیاں دیکھوں تو میں بھی ان پہ ایمان لے آؤں، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جنہیں آزمانا ابھی باقی تھا، اور میری خواہش تھی کہ یہ دو نشانیوں کی میں تصدیق کر لوں تو میں بھی کھلے دل سے اسلام قبول کر لوں گا۔ اور وہ دو نشانیاں کیا تھیں کہ وہ جو آخری زمانے میں نبی آئیں گے ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اَن یسبق حلمہ جہلہ، ان کا جو حلم ہوگا، ان کی جو برداشت ہوگی وہ ان کے جہل پہ غالب رہے گی، وہ ان کے جہل پہ غالب رہے گی، ان کا علم ہمیشہ غالب رہے گا، ان کی برداشت، ان کا تحمل ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور دوسری نشانی میں نے یہ پڑھی تھی کہ وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ إِلَّا عِلْمًا، وہ ایسے عالی اخلاق کے مالک ہوں گے کہ ان کے سامنے کوئی کتنا ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کرے وہ جواب میں اتنا ہی پیار سے پیش آیا کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں ان دو نشانیوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، میں نے بڑا انتظار کیا، مجھے کوئی موقع نہ ملا۔ خیر میں نے ایک دن منصوبہ بنایا، یہ پوری روایت امام طبرانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں زید بن ثانہ اپنے علاقے سے چلا، مدینہ طیبہ میں پہنچا، مسجد نبوی میں آیا، حضور اپنے حالہ اصحاب کے درمیان موجود تھے، اور یہ بلا تکلف سیدھا حضور کے پاس آیا اور سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضور کی جو کلام تھا، جو گفتگو تھی، اسے قطع کرتے ہوئے، مجلس کے جو آداب تھے ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے تمہارے یہاں کھجوریں بڑی ہوتی ہیں، تو مجھے کھجوریں چاہیے، اگر مجھ سے دام لے لو مجھے اتنی کھجوریں دے دو۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے دام ہمارے حوالے کر دو، تمہیں جو کھجوریں چاہیے اتنے دن کے بعد آ کے لے جانا، شاید کھجوروں کے اترنے کا موسم تھا لیکن کچھ دن باقی ہوں گے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے آپ مجھ سے یہ رقم لے لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا فلاں دن آنا اور اپنی امانت، اپنی کھجوریں آ کے لے جانا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ میں وہ دن گننا شروع ہو گیا، جو دن مجھے بتائے تھے مسلمانوں کے نبی نے، میں وہ دن گننے لگا، ابھی 3 دن باقی تھے، پورے 3 دن باقی تھے، لیکن میں نے اپنے عہد کے خلاف جانا، مجھے 3 دن کے بعد تھا لیکن میں نے 3 دن پہلے ہی جانے کا ارادہ کیا کہ آزمانا جو ہے، نشانیوں کی تصدیق جو مقصود ہے۔ تو کہتے ہیں 3 دن قبل ہی میں آ گیا، حضور یوں ہی تشریف فرما تھے اپنے حالہ اصحاب کے درمیان، اور میں اسی طرح درستی کے ساتھ اور اسی طرح غیر اخلاقی انداز میں سیدھا حضور کی جانب بڑھا، اور میں نے قریب جا کے بڑی درستی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم سے عہد کیا تھا، معاملہ کیا تھا، میں نے تمہیں اپنے دام بھی دے دیے تھے لیکن مجھے میرا مال ابھی تک وصول نہیں ہوا، کھجوریں میرے حوالے نہیں ہوئی۔ اے اولاد عبد المطلب، میں نے دیکھا ہے تم لوگ ہمیشہ لین دین کے معاملے میں ٹال مٹول کرتے ہو،
تو کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے یہ لہجہ اختیار کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان صحابہ کی جماعت میں غیرت و جلال خداوندی جناب فاروق اعظم بھی کہیں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تو وہ میری بات سنتے رہے، لیکن جب میں حد سے بڑھا تو عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ادو واللہ اتقولو لرسول اللہ ما اسمع، اے خدا کے دشمن ٹھہر جا ٹھہر جا، کیا ہمارے سامنے ہماری موجودگی میں ہمارے نبی کو یہ انداز اختیار کر رہے ہو اور یہ جملے کہہ رہے ہو، تمہاری یہ جرت؟ تو اب زید بن ثانہ کہتے ہیں عمر یہ بات کہتے چلے جا رہے تھے، حضور نے ان کی بات کو کاٹ دیا، فرمایا عمر ٹھہر جاؤ۔ جو ہی حضور نے اشارہ فرمایا حضرت فاروق اعظم خاموش ہو گئے، تو حضور نے فرمایا عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انا وہوا کنا احوج الی غیر ھذا منک، عمر اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا، میں نے اس سے دام لے لیے، میں نے اس کی کھجوریں سے دینی ہے، ہاں اگرچہ 3 دن باقی ہیں، یہ اس سے پہلے آ گیا، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس سے بہتر انداز میں گفتگو کرتے۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ فرض تھا تم اسے کہتے کہ بھائی اپنے حق کا مطالبہ شائستگی سے کر، اور مجھے کہتے ہیں کہ حضور اس کا کس کے حوالے کیجئے، تو اب ایسا کرو عمر جاؤ، چونکہ حضرت عمر کی جو بیٹی تھی وہ حضور کے گھر میں تھی، حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرمایا عمر اب اس کو ساتھ لے جاؤ اور میرے کاشانے سے جا کے اس کی جو کھجوریں ہیں وہ بھی اس کے حوالے کرو، اور سنو 20 سا کھجوریں اس کے علاوہ بھی اسے دینا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ باتیں درست نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں زید بن ثانہ کو لے کے چل پڑا، کاشانہ اقدس پہ گیا، اس کی جو کھجوریں تھیں وہ اسے تول کے ماپ کے دیں، اور 20 سا کھجوریں الگ سے دیں، اور 20 سا کو اگر کلو میں آپ تقسیم کریں تو یہ تقریباً 1.5 من بنتا ہے، 1.5 من 60 کلو کے لگ بھگ۔ تو کہتے ہیں زید بن ثانہ کو جب میں نے وہ 20 سا کھجوریں الگ سے دیں تو زید بن ثانہ نے حضور کے پاس جانے کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ وہیں پہ کھڑے کھڑے مجھے مخاطب ہو کے کہنے لگا عمر میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان میں ساری ان نشانیوں کو دیکھ لیا تھا جو ہماری سابقہ آسمانی کتب میں لکھی ہیں، 2 نشانیاں باقی تھیں، آج میں نے ان کو بھی آزما لیا ہے، اشہدو کا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبیہ، اے عمر میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج سے اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور آج سے محمد کو میں نے اپنا رسول مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی، اور حضور سیدی ذات امت جسٹس پیر محمد کرم صاحب الازہری رحمہ اللہ، آپ نے ضیاء النبی شریف کی غالباً 5ویں جلد میں یہ امام طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے جو شہزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ اس امت کے چند بڑے محدثین میں سے ہیں، 2630 حدیث آپ سے مروی ہیں، چند بڑے کے چوٹی کے محدثین صحابہ میں سے ہیں، تو اس حدیث کے راوی وہ ہیں، انہوں نے ایک ایسی شاندار روایت جو حضور سے جو ہے روایت فرمائی کہ حضور سیدی امت کا جو انداز بیان ہے وہ اس پہ مزید نور علی نور ہے، آپ نے اس خوبصورتی سے اس کو قلم بند فرمایا کہ انسان اسے پڑھے یا سنے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سنیے امام طبرانی کے حوالے سے آپ نے وہ لکھا، فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر اس پوری روایت کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کی مدنی زندگی کا یہ واقعہ ہے، مدنی زندگی کا، کہ آقا کریم کا ایک بار ارادہ ہوا کہ میں کیوں نہ جا کے بازار سے اپنے لیے جبہ خریدوں جو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، عرب آج بھی پہنتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور نے کاشانہ اقدس سے 10 درہم لیے اور حضور بازار کی جانب چل دیے، 10 درہم پاس تھے، ایک بزاز کی دکان پہ پہنچے اور اس سے کہا بھائی جبہ دکھاؤ، تو اس نے جبے حضور کے سامنے رکھے کھول کے، آقا کریم نے ان میں سے ایک جبہ پسند فرمایا اور فرمایا یہ جبہ بہتر ہے، اچھا ہے، یہ مجھے دے دو اور اس کے دام بتاؤ۔ اس نے دام بتایا کہ حضور 4 درہم، آقا کریم نے 10 درہم نکالے، 4 اس کے حوالے کیے، جبہ زیب تن فرمایا اور حضور واپس تشریف لائے اور مدینہ طیبہ کی پاکیزہ گلیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کی نظر حضور پہ پڑ گئی، اور جو ہی اس نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا
تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اکسنی قمیصن کساک اللہ تعالی من ثیاب الجنہ، حضور اگر یہ جبہ مجھے مل جائے، اگر یہ جبہ مجھے عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنتوں سے جنتی حلے عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ صاحب میں نے تو ابھی دکان سے لیا ہے، ابھی گھر بھی نہیں پہنچا، میں ابھی گھر بھی نہیں پہنچا، چلو کل آنا لے جانا، یا چلو میرے ساتھ گھر آ جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد تم لے لینا۔ نہیں، بلکہ شان کریمی کا تو عالم یہ تھا کہ ملتا نہیں کیا کیا، تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے، یعنی یہاں آ کے کوئی کچھ بھی مانگ لے سبھی کو سب کچھ مل جاتا ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے۔ فرمایا چلو، حضور نے وہیں پہ وہ جبہ اپنے اس انصاری کو عطا فرما دیا۔ تو کسی نے پوچھ لیا اس سے کہ صاحب یہ تم نے عجیب کام نہیں کیا، حضور نے خریدا، شوق سے خریدا، آپ کو پسند آیا اور حضور گھر بھی نہیں پہنچے تھے اور تو نے تقاضا کر لیا، مانگ لیا، تو کچھ دن تو انتظار کر لیتا۔ تو اس نے انصاری نے عرض کیا اور اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں خریدا کہ میں نعوذ باللہ اس کو کسی اور کام میں لگا دوں گا، میں نے حضور سے یہ جبہ اس لیے لیا ہے کہ اس جبے نے حضور کے بدن اقدس کو مس کر لیا ہے، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو وصیت کر کے جاؤں گا کہ مجھے کفن اس جبے کے اندر دیا جائے، اور میرا یقین ہے، مجھے امید ہے اس جبے کی برکت میرا اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ خیر، امام طبرانی نے یہ روایت نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں حضور دوبارہ واپس گئے اسی بزاز کی دکان پہ، اور کہا صاحب ایک جبہ اور دو۔ اس نے دوسرا جبہ دکھایا، آقا کریم نے وہ زیب تن فرمایا، 4 درہم اسے دیے اور واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب گھر سے چلے تھے تو 10 درہم لے کے آئے تھے، 4 درہم کا جبہ لیا، ایک انصاری نے لے لیا، اب دوسرا جبہ 4 درہم کا خریدا ہے، 2 درہم پاس باقی ہیں، اور حضور مدینہ طیبہ کی پاکیزہ گلیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک بچی پہ نظر پڑی، ایک خادمہ چھوٹی معصوم بچی پہ، کہ جو گلی میں ایک طرف کھڑے ہو کے روئے جا رہی ہے، حضور اس کے قریب گئے اور فرمایا بیٹی کیوں روتی ہو، لما تبکی یا بنتی، ہے بیٹی رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے عرض کرنے لگی کہ میں فلاں گھر کی خادمہ ہوں اور میری مالکہ نے مجھے 2 درہم دے کے بھیجا تھا کہ جب بازار سے جلدی جلدی آٹا لے گیا، اور میں ان 2 درہموں سے کھلتی ہوئی آ رہی تھی، نہیں خبر وہ کہیں میرے ہاتھ سے کہاں گر گئے، میں نے بہت تلاش کیا مجھے نہیں ملے، اب میں روتی اس لیے ہوں کہ خالی ہاتھ گھر جاؤں گی تو مالکہ بڑا مارے گی۔ تو حضور نے وہ 2 درہم اپنی جیب سے نکالے، اس بچی کی ہتھیلی پہ رکھے اور فرمایا جا میری بیٹی جا، اب آٹا لے اور گھر چلی جا، رو نہیں۔ اس بچی نے وہ 2 درہم ہاتھ میں لیے اور پھر رونا شروع ہو گئی۔ تو امام طبرانی فرماتے ہیں حضور نے پوچھا کہ بیٹا کیوں روتی ہو، 2 درہم مل گئے، آٹا دو نا اور گھر چلی جاؤ۔ تو عرض کیا حضور آٹا تو لے لوں گی، گھر بھی چلی جاؤں گی، لیکن ڈرتی ہوں مالکہ پھر بھی مارے گی۔ تو فرمایا کیوں مارے گی؟ تو کہنے لگی مالکہ کہے گی تجھے صبح سے بھیجا تھا اور اس قدر تاخیر سے آ رہی ہو۔ تو حضور نے جب یہ جواب سنا تو امام طبرانی فرماتے ہیں حضور نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا چل میری بیٹی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور بازار میں گئے، 2 درہم کا آٹا خریدا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انداز یہ ہے کہ رحمت عالم کے ایک ہاتھ میں آٹا ہے اور ایک ہاتھ میں اس بچی کا ہاتھ ہے، اور حضور سفارشی بن کے اس بچی کی اس کے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا بابا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ حضور اس بچی کو ساتھ لے کے اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور بلند آواز سے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت۔ گھر والوں نے آواز کو پہچان لیا، سن بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ کون ہوگا جو حضور کی آواز کو نہیں پہچانتا ہوگا؟ گھر والوں نے آواز سن لی، پہچان بھی لی، لیکن حیرت کی بات ہے امام طبرانی کہتے ہیں جواب نہیں دیا سلام کا۔ حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کسی کے گھر جاؤ
تو 3 بار دستک دو اور اجازت دو، اگر تو جواب آئے تو فبہا، ورنہ واپس لوٹ آؤ۔ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہے، مجبوری ہے جو دروازہ نہیں کھلا، 3 بار سے زائد کسی کے دروازے پہ دستک نہ دو۔ حضور نے دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد بلند آواز سے سلام کیا، دستک دی اور فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت۔ گھر والوں نے آواز کو دوبارہ سنا بھی صحیح، پہچان بھی لیا، لیکن تعجب کی بات یہ جواب نہیں دیا۔ حضور نے آخری اور تیسری مرتبہ دستک دی اور فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ گھر کا دروازہ کھل بھی گیا اور اندر سے انصاری صحابی سامنے ہوئے اور آواز بلند آواز سے عرض کیا حضور وعلیکم السلام یا نبی اللہ۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے تو باقی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے 3 بار دستک دی، پہلے 2 بار تم نے سنا تھا؟ تو عرض کیا جی حضور آپ نے سنا بھی تھا اور پہچان بھی لیا تھا کہ کریم تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے اور اس جواب کا لطف لیجیے اور اپنے ایمان میں تازگی محسوس کیجیے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور ہم نے آپ کی آواز کو سن بھی لیا تھا، پہچان بھی لیا تھا، جواب اس لیے نہیں دیا کہ جب آپ نے فرمایا نا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پہ سلامتی ہو، تو حضور ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں فرماتے چلے جائیں اور کائنات کا خدا اس گھر پہ اپنی رحمت نازل فرماتا چلا جائے۔ تو حضور ہم نے اس لیے آخری بار کا انتظار کیا۔ تو فرمایا اچھا پھر ایسا ہے کہ یہ بچی تمہاری خادمہ ہے؟ کہا جی حضور ہمارے گھر کی خادمہ ہے۔ اتنی دیر میں اس انصاری صحابی کی بیوی بھی سامنے آ گئی۔ تو فرمایا اس بچی کو کچھ مت کہنا، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ تو انصاری صحابی ابھی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ بولنے میں شامل ہو گئی اور دونوں بیک زباں ہو کے کہنے لگے، عرض کیا حضور آپ اس کے سفارشی بن کے آئے؟ تو سنیے ھذہ حرۃ لوجہ اللہ لمن شاء معہا، حضور جس کے سفارشی بن کے آپ آ گئے، کسی میں اتنی ہے مجال کہ پھر اسے نوکر بنا کے رکھے؟ حضور گواہ رہیے ہم نے اس بچی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ آقا کریم تیز تیز قدموں سے واپس تشریف لائے اور گھر جانے کے بجائے سیدھا مسجد نبوی شریف میں آئے۔ صحابہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا حضور آج چہرہ مبارک پہ کمال حسن اور خوبصورتی اور تبسم کے آثار ہے، آج کیا معاملہ ہوا؟ تو آقا نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا احمد اللہ الذی رزقنا ھذا بقدرتہ، فرمایا صاحب آج اللہ نے میرے 10 درہموں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، میں 10 درہم لے کے چلا تھا، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ ان 10 درہموں میں سے ایک جبہ مجھے پہنا دیا، ایک جبہ میرے ایک صحابی کو پہنا دیا اور ایک خادمہ اور ایک بچی کو ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما دی۔ تو جن کے اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک کتنی خوبصورت ہے، یہ تو چند جھلکیاں ہیں نا، یہ جو چند تصویریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ نے دیکھی، ہم نے سنی، محسوس کی، تو جن کی زندگی کی ایک جھلک کس قدر حسین ہے، خود سوچئے ان کی ساری زندگی مبارک جو ہے وہ کس قدر خوبصورت اور اعلیٰ ہوگی۔ تو اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے، ہم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے الحمدللہ تعالیٰ کہ بندہ مومن شاید اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اپنے پاک پیغمبر کی ذات سے پیار کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ میرا اللہ حضور کے نقوش قدم پہ ہمیں چلنا نصیب فرمائے، حضور کی سیرت طیبہ جو ہے میرا اللہ اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کلمات نصیحت کے طور پہ بس چند آخری جملے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور کے اخلاق سے عالی کائنات میں کسی اور کا اخلاق نہیں ہوگا، ان سے عمدہ اخلاق کائنات میں اور کسی کا بھی نہیں ہوگا، لیکن حضور نے جو دعائیں فرمائیں، آقا کریم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر آپ اٹھائیں جو لبان حدیث کی کتب میں درج کی، جو حضور دعائیں اللہ سے کیا کرتے تھے، تو ایک دعا بڑی کثرت کے ساتھ ملتی ہے، بڑے تواتر کے ساتھ ملتی ہے۔ حضور کا ایک معمول مبارک تھا، اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے اللہ جیسے تو نے
میری شکل کو حسین بنایا ہے، میرے سراپے کو حسین بنایا ہے۔ پروردگار مجھے حسین اخلاق بھی عطا فرما۔ اخلاق اس قدر عالی تھے، اس قدر عالی تھے، اس قدر عالی تھے کہ دشمن بھی صادق کو امین کہتے۔ خود کائنات کا خدا اپنے قرآن میں تعریف فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ توفیق ساری عمر مانگی، اے میرے اللہ میرے اخلاق میں مزید عمدگی عطا فرما۔ تو اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو صرف گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا بھی جائے گا، کیونکہ گنتی کرنے میں خلوص کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قیامت کے دن عدل کا حقیقی تقاضا یہ ہے، اور اللہ اس کو پورا فرمائے گا کہ نیکیوں کو صرف گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا بھی جائے گا۔ جس نے جتنی تسبیحات نوافل پڑھے ہیں گنتی تو ہوگی ہی ہوگی، انہیں تولا بھی جائے گا، کیونکہ جس کے عمل میں جتنا خلوص زیادہ ہوگا اسے اتنا زیادہ اجر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو آقا کریم فرماتے ہیں بندے کے نامہ عمل میں سب سے وزنی عمل کیا ہوگا؟ فرمایا حسن اخلاق۔ نامہ عمل میں وزن کے اعتبار سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا سنو سنو سنو، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک بار تو حد ہو گئی، حضرت انس کہتے ہیں حضور نے ایک بار تشریف فرما تھے اور آقا کریم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ارشاد فرمائے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر آخر الزمان اللہ کی قسم ارشاد فرمائے۔ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، تیسری بار بھی فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو جو اصحاب سن رہے تھے وہ کانپ گئے، لرز گئے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں، تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو ارشاد کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، کون؟ زانی نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، شرابی نہیں، بلکہ آپ جملہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ فرمایا صحابہ نے عرض کی حضور کون مومن نہیں؟ تو 3 بار اللہ کی قسم ارشاد فرما کے آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا جس بندے کا پڑوسی، جس مسلمان کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اخلاق کی اور بندہ مومن کے حقوق کی کیا قدر ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں۔ اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا بھی چاہیے، جن سے محبت کا ہم دم کرتے ہیں، جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا ان کی تعلیمات کو دیکھیے اور میں اور آپ اپنا طرز عمل دیکھیں۔ تو اللہ سے یہ دعا فرمائے میرا اللہ ہمیں حضور کے سراپے پہ کو اختیار کرنے کی، حضور کے نقوش قدم پہ چلنے کی میرا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔